اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں دین سیکھنے کے اتنے مواقع دیے، تم نے کون سا فائدہ اٹھایا، تو کیا ہمارے پاس اس کا کوئی اطمینان بخش جواب ہوگا؟ ذرا سوچئے، اگر آپ یا آپ کی بیٹی دین سیکھنا چاہتی ہے لیکن وقت کی کمی، دوری یا گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مدرسہ نہیں جا پاتی، تو آج کی یہ ڈیمو کلاس آپ کے لیے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ٹوڈیز ڈیمو کلاس۔ ڈیئر آڈینس، الحمدللہ آج ہماری سیکنڈ ڈیمو کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے علم دین کی اہمیت کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم آپ کو ہماری اکیڈمی اور تعلیمی نظام سے متعارف کروائیں گے۔ آج کی سیکنڈ ڈیمو کلاس میں ہم سیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو الغزالی آن لائن اکیڈمی، our courses and learning programs, why choose Al Ghazali Online Academy, class routine and timings. Dear audience, second demo class کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک انٹروڈکشن ٹو الغزالی آن لائن اکیڈمی۔ جب ہم نے اپنی اکیڈمی کے لیے نام منتخب کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم نے امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو اختیار کیا، کیونکہ وہ امت مسلمہ کے عظیم ترین علماء، مصلحین اور مربیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے صرف علم حاصل نہیں کیا بلکہ علم کو عمل، اخلاص، تقوی اور اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑا۔ ان کا مقصد ایسے علماء تیار کرنا تھا جو صرف کتابوں کے عالم نہ ہو بلکہ اپنے کردار، اخلاق اور عمل سے بھی دین کی نمائندگی کر سکیں۔ اسی لیے ہماری الغزالی آن لائن اکیڈمی بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ یہاں صرف اسباق یاد نہیں کروائے جاتے بلکہ قرآن، حدیث، فقہ، عقیدہ، عربی زبان اور اسلامی اخلاق کے ذریعے ایسی طالبات تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اپنے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم دین میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ علم اگر اخلاص اور عمل کے بغیر ہو تو وہ انسان کے لیے نفع بخش نہیں رہتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر طالبہ بھی علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق، ادب، تقوی اور اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ امام غزالی کو حجت الاسلام کا لقب بھی دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے علم، تحقیق اور مضبوط دلائل کے ذریعے اسلام کی بہترین خدمت کی اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ لہٰذا ہماری اکیڈمی کا نام الغزالی آن لائن اکیڈمی رکھنا صرف ایک نام کا انتخاب نہیں ہے بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم امام غزالی کے علمی، اخلاقی اور تربیتی مشن کو اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ڈیئر آڈینس، سیکنڈ ڈیمو کلاس کا سیکنڈ امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے our course and learning programs۔ جب کوئی اسٹوڈنٹ کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے ایک ہی سوال آتا ہے کہ یہاں ہمیں کیا پڑھایا جائے گا، ہم کیا سیکھیں گے اور اس تعلیم سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی۔ الحمدللہ ہمارا مقصد صرف کتابیں ختم کروانا نہیں ہے بلکہ ایسی اسلامک ایجوکیشن دینا ہے جو انسان کی سوچ، اس کے اخلاق، اس کی عبادت اور اس کی پوری زندگی کو بہتر بنا دے۔ ہمارے لرننگ پروگرامز اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ہر ایج اور ہر لیول کا اسٹوڈنٹ اپنی ضرورت کے مطابق تعلیم حاصل کر سکے۔ ان میں 4 چیزیں آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ سب سے پہلے کورس جو ہمارے یہاں پہ کروایا جاتا ہے عالمہ کورس، دوسرا قاریہ کورس، تیسرا مبلغہ کورس، چوتھا ناظرہ کورس۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے ڈیٹیلز آف عالمہ کورس۔ آپ دیکھ سکتی ہیں ڈیٹیلز آف عالمہ کورس میں کیا کیا موجود ہے۔ قرآن وتھ تجوید، قرآن ٹرانسلیشن، حدیث اسٹڈیز، فقہ، عقیدہ، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عربک لینگویج اینڈ گرامر۔ اب دیکھیے عالمہ کورس میں سب سے اول چیز قرآن مجید کو رکھا گیا۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے کیوں رکھا گیا اور اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر دنیا کا کوئی بہت اہم شخص ہمیں ایک خط بھیجے تو کیا ہم اسے پڑھے بغیر ایک طرف رکھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم بار بار اسے پڑھیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے اور اس میں لکھی ہر بات پر توجہ دیں گے۔ تو پھر یہ قرآن جو رب کائنات کا پیغام ہے، ہم اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کا دستور، ہماری رہنمائی،
ہماری کامیابی اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان صحیح راستہ چاہتا ہے تو اسے قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ ڈیئر آڈینس، ہم اپنی دنیا کی تعلیم کے لیے سالوں محنت کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی پوری زندگی میں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں سیکھتے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ میں نے تم پر اپنی کتاب نازل کی تھی، تم نے اس میں سے کتنا پڑھا اور کیا سمجھا، تو کیا ہمارے پاس جواب رہے گا؟ اسی لیے قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن سیکھنے والے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور ہمیں کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید دلوں کو سکون دیتا ہے۔ آج دنیا میں بے چینی، ڈپریشن اور پریشانی عام ہو چکی ہے، لیکن جو شخص روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل میں ایک خاص اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے، ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے، ہمیں وعدہ پورا کرنا سکھاتا ہے، والدین کی خدمت کرنا، دوسروں کا احترام کرنا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ہر قسم کی باتیں پھیل رہی ہیں، اگر ہمارے پاس قرآن کی رہنمائی نہ ہو تو ہم آسانی سے گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں ہر قدم پر حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین تعلیم دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں قرآن سے جوڑنا سکھانا ہوگا، کیونکہ جس بچے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا انشاءاللہ اس کا کردار بھی مضبوط ہوگا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے کس نوعیت کا تھا۔ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے اس نوعیت کا تھا کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی ہر سورت کو، قرآن مجید کے ایک آیت کو صرف آیت یا سورت کے طور پر نہیں، بلکہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی ایک سورت اور آیت کو ایک اداروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اگر مسلمانوں نے قرآن مجید میں علم کے تعلق سے یہ آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان صرف علم کی ان آیات کو پڑھ کر رک گئے اور ان کے ترجمے کو پڑھ لیا، بلکہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھا اور غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں کبھی مدارس کی شکل میں تبدیل ہونے لگی، کبھی اسکول کی شکل میں تبدیل ہونے لگی، کبھی کالج اور کبھی یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہونے لگی۔ الغرض یہ کہ مسلمانوں نے علم کے تعلق سے قرآن مجید کی ان آیات کو صرف آیات کی شکل میں باقی نہ رکھا، بلکہ بڑے بڑے سینٹر، بڑی بڑی اکیڈمیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور مسلمانوں نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو صرف اس کو پڑھنے تک محدود نہ رکھا، بلکہ قرآن مجید کے اس لفظ رحمت کو بڑی بڑی ہسپتالوں میں، بڑے بڑے شفا خانوں میں تبدیل کر دیا۔ ماضی میں مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے کس نوعیت کا تھا، اگر ہم اس پر بات کرنے لگیں گے تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ ڈیٹیلز آف عالمہ کورس میں سب سے اہم چیز قرآن مجید کی تعلیم دینا ہے۔ اس کے بعد عالمہ کورس میں سکھائی جانے والی سب سے اہم چیز حدیث شریف، یعنی حدیث کی تعلیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، لیکن قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال،
تقریرات اور مبارک زندگی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ڈیئر آڈینس، اگر صرف قرآن ہوتا اور حدیث نہ ہوتی تو ہمیں نماز کا مکمل طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، روزے کے مسائل کیا ہے، حج کے ارکان کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سب ہمیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کا علم ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ اچھا اخلاق، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت داری اور ہر معاملے میں سنت کے مطابق زندگی گزارنا بھی سکھاتا ہے۔ آج ہماری بہت سی مشکلات کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنت رسول کو اپنی زندگی سے بہت دور کر دیا ہے۔ اگر ہم حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری انفرادی، گھریلو اور معاشرتی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر طلباء اور طالبات کو چاہیے کہ وہ حدیث کا علم حاصل کریں، کیونکہ یہی علم انہیں صحیح عقیدہ، صحیح عبادت اور بہترین کردار عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے۔ جب ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی تو دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ عالمہ کورس میں قرآن مجید کے بعد سب سے امپورٹنٹ ٹاپک، سب سے امپورٹنٹ چیز حدیث شریف کو رکھا جاتا ہے۔ اور ڈیٹیلز آف عالمہ کورس کی تیسری یا چوتھی چیز فقہ ہے۔ قرآن مجید، حدیث اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے فقہ کی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فقہ کا مطلب کیا ہے۔ فقہ کا مطلب دین کے عملی احکام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طور پر سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، تجارت اور روزمرہ زندگی کے مسائل کا درست طریقہ جاننا، یہ سب فقہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فقہ کی دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فقہ کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، فقہ کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ صحیح عبادت، اگر فقہ کا علم نہ ہو تو انسان وضو، نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں غلطیاں کر سکتا ہے۔ فقہ ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت سنت کے مطابق کیسے ادا کرنی ہے۔ دوسرا فائدہ، حلال و حرام کی پہچان۔ آج تجارت، ملازمت، آن لائن کاروبار اور روزمرہ معاملات میں بہت سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن میں حلال و حرام کا فرق جاننا ضروری ہے۔ فقہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ فقہ کا تیسرا فائدہ، گھریلو زندگی کی اصلاح، یعنی نکاح، طلاق، وراثت، والدین کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، یہ سب فقہ کے اہم موضوعات ہیں۔ ان کا علم ایک مضبوط اور خوشحال خاندان کی بنیاد بنتا ہے۔ اور اس کی چوتھا فائدہ، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں۔ فقہ کا علم انسان کو غلطیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسروں کی صحیح رہنمائی کے لیے جو شخص فقہ جانتا ہے وہ اپنے گھر والوں، بچوں اور معاشرے کی بھی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ فقہ کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند علماء سے فقہ کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمہ کورس میں قرآن مجید اور حدیث شریف کے بعد سب سے پہلی چیز فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں ڈیٹیلز آف عالمہ کورس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے۔
عقیدہ۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ اس مضبوط یقین کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کے بارے میں ہو، یعنی وہ بنیادی ایمان جس پر پورا اسلام قائم ہے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو وہ عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کی عبادتیں بھی مکمل فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، پھر ایمان اور عمل کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحیح عقیدہ علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، صرف جذبات یا رسم و رواج سے نہیں۔ ڈیئر آڈینس، آج دنیا میں بے شمار نظریات، غلط عقائد اور گمراہ کن باتیں عام ہو چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر شخص دین کی بات کر رہا ہے، لیکن ہر بات صحیح نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے پاس عقیدے کا علم نہ ہو تو ہم سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور صحیح عقیدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت ضرور قائم ہوگی اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جب انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے تو اس کی نماز میں خشوع آتا ہے، دعا میں یقین پیدا ہوتا ہے، مشکلات میں صبر آتا ہے اور نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو انسان عبادت تو کرتا ہے مگر اس کی عبادت اللہ کے نزدیک قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا، سب سے پہلے عقیدہ سیکھو، پھر عبادت سیکھو، کیونکہ عبادت کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد صحیح عقیدہ ہے۔ ڈیئر آڈینس، یہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی صحیح عقیدہ سکھانا والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر بچہ شروع سے یہ جان لے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا نبی کون ہے، اس کا دین کیا ہے، تو وہ بڑے ہو کر گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ دنیا کی تعلیم پر تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن عقیدے کی تعلیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی ڈگری ہمیں صرف دنیا میں کامیاب بنا سکتی ہے، جبکہ صحیح عقیدہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز بھی عقیدے کی اصلاح سے کیا۔ مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال تک آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ سکھایا۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر احکام نازل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی ترجیح عقیدے کی اصلاح ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ایمان پر قائم رہے، ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہمارے دل اللہ سے جڑ جائیں اور ہماری آخرت کامیاب ہو تو ہمیں عقیدے کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہر دینی ادارے اور آن لائن اسلامک اکیڈمیز کام کر رہی ہیں تاکہ ہر مسلمان گھر بیٹھے صحیح عقیدہ، قرآن مجید، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کر سکیں۔ اور ڈیٹیلز آف عالمہ کورس میں یہ بھی شامل ہے، سیرہ آف پروفٹ محمد مصطفیٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ عبادت کا صحیح طریقہ بھی اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ سیرت نبوی پڑھنے سے بہترین اخلاق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے بدلہ لینے والے نہ تھے، معاف کرنا آپ کی عادت تھی، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اگر ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو ہمارا اخلاق بھی سنور جائے گا
اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے، دین پر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ آج نوجوانوں کو بہت سے فتنے گھیرے ہوئے ہیں، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں کو پڑھیں گے تو ان میں بھی دین پر قائم رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور عبادات کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا، ذکر، معاملات، تجارت، ہر چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھائی۔ اس لیے سیرت جانے بغیر دین کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا ایک اور فائدہ دعوت دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزار دی۔ مخالفت ہوئی، تکلیفیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ سیرت کا مطالعہ ہمیں بھی دین کی خدمت کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ملتا ہے۔ دنیا میں عزت، سکون، محبت اور آخرت میں کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا۔ اور ڈیٹیلز آف عالمہ کورس کی آخری چیز، اہم ٹاپک، عربک لینگویج اینڈ گرامر۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان دنیا کی عام زبانوں میں سے ایک زبان ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے لیے اسی زبان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے عربی زبان کو منتخب فرمایا، اس لیے یہ زبان ایک خاص شرف اور فضیلت رکھتی ہے۔ ڈیئر آڈینس، ہم سب قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم عربی زبان سیکھ لیں تو قرآن کو ترجمے کے بغیر سمجھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ نماز میں جو صورتیں اور دعائیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان کا مفہوم بھی دل میں اترنے لگتا ہے اور عبادت کا لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اصل ذخیرہ بھی عربی زبان میں ہے۔ فقہ، تفسیر، عقیدہ، سیرت اور اسلامی علوم کی ہزاروں عظیم کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ جو شخص عربی جانتا ہے وہ ان علوم تک براہ راست پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ بزرگان دین نے بھی عربی زبان کو سیکھنے کی بہت ترغیب دی کیونکہ اس کے ذریعے قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عربی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنی آخری کتاب کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اس لیے عربی زبان یقیناً ایک معزز اور مبارک زبان ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل فضیلت صرف زبان کی نہیں بلکہ تقوی کی ہے۔ تو عربی زبان کو سیکھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے، بڑی بڑی احادیث کی کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے عالمہ کورس میں سب سے اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے عربک لینگویج اینڈ اس کا گرامر سکھایا جائے۔ الغزالی آن لائن اکیڈمی کا دوسرا کورس ہے مبلغہ کورس۔ ڈیٹیلز آف مبلغہ کورس آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی اس میں جس طرح آپ نے عالمہ کورس میں قرآن مجید اور اس کے ٹرانسلیشن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھا، بالکل اسی طرح اور اسی بنیاد پر مبلغہ کورس میں بھی سب سے پہلے قرآن ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کو ہم نے مقدم رکھا۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث شریف کی پڑھائی، حدیث شریف کی تعلیم۔ اس کے بعد مبلغہ کورس میں سب سے اہم چیز یہ سکھائی جاتی ہے کہ بیان کی پریکٹس، بیان کس طرح کرتے ہیں، تقریر کس طرح کرنی ہے، جب آپ نے علم دین حاصل کر لیا تو اسے لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، اسے لوگوں تک پبلک کے سامنے بولنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کورس میں سکھائی جائیں گی۔ اور عورتوں کے، خواتین کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں، ویمنس ایشوز ان اسلام، یعنی جن خواتین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے نظریے سے یہ مسئلہ کیسا ہے نا، تو جو لڑکی مبلغہ بنے گی، جو لڑکی مبلغہ کی تعلیم حاصل کرے گی، اس کو ان ساری چیزوں کا علم ہوگا کہ مسائل، خواتین کے مسائل کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد تربیت، اسلامک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی اپنے آپ کو کیسے سدھار لائیں، اپنا کردار، اپنا اخلاق کیسے سنواریں، یہ ساری چیزیں
مبلغہ کورس میں موجود ہیں۔ الغزالی آن لائن اکیڈمی کا تیسرا کورس ہے ناظرہ کورس۔ اس میں بھی قرآن مجید تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ عربک لیٹرز ہے نا، چھوٹے چھوٹے آسان جملے یا عربک چیزیں اس میں سکھائی جائیں گی۔ حدیث سٹڈیز، یعنی جن بچیوں کو شروعات سے اردو بالکل بھی نہیں آتی یا عربک بالکل بھی نہیں آتا، وہ بچیاں اس کورس میں شامل ہو کر سیکھ سکتی ہیں۔ قرآن ریڈنگ فرام بیسک ٹو ایڈوانسڈ، یعنی قرآن مجید جس بھی بچی کو، جس اسٹوڈنٹ کو قرآن مجید شروع سے نہیں آتا، بالکل انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہ ہو، تو ان بچیوں کو بھی اس کورس میں اگر وہ شامل ہوں گی تو قرآن ریڈنگ فرام بیسک سٹارٹنگ سے ان کو سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد بیسک اسلامک مینرز، یعنی آپ کے اندر کیسا اخلاص ہونا چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی اس کورس میں سکھائی جائیں گی۔ پھر سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اہم حصہ ہے، وہ بھی اس کورس میں پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد بیسک تجوید رولز، یہ بھی اس کورس میں پڑھائے جائیں گے۔ الغزالی آن لائن اکیڈمی کا چوتھا کورس ہے قاریہ کورس۔ قاریہ کورس میں آپ سیکھیں گے قرآن وتھ تجوید، ڈیلی قرآن ریسیٹیشن پریکٹس، بیوٹیفل وائس اینڈ ریسیٹیشن ٹیکنیک، حفظ کے آسان اصول، بیسک میموریزیشن ٹپس، کمپلیٹ تجوید رولز، ڈیلی دعاز اینڈ بیسک اسلامک مینرز۔ ڈیئر آڈینس، اب تک ہم نے الغزالی آن لائن اکیڈمی کا تعارف، یعنی انٹروڈکشن ٹو الغزالی آن لائن اکیڈمی اینڈ آور کورس اینڈ لرننگ پروگرامز کے بارے میں جانا۔ لیکن اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری آن لائن اکیڈمیز کے ہوتے ہوئے وائی چوز الغزالی آن لائن اکیڈمی؟ ایسی کون سی خاص باتیں ہیں جو اس اکیڈمی کو دوسری اکیڈمیز سے الگ بناتی ہے؟ آئیے اب اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج آن لائن تعلیم دینے والی بہت سی اکیڈمیز موجود ہیں، لیکن صرف آن لائن کلاسز ہونا کافی نہیں ہوتا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تعلیم کس طرح دی جا رہی ہے، کس منہج کے مطابق دی جا رہی ہے، اور طالب علم کو کتنی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس لیے الغزالی آن لائن اکیڈمی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو بہترین دینی تعلیم مل سکے، اور یہ چیز بھی اس طرح ڈیزائن ہے کہ آپ خود دیکھیں گی کہ ہماری آن لائن اکیڈمی میں کیا کیا خصوصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت اکیڈمی کی کوالیفائڈ فیمیل ٹیچرز۔ ہماری اکیڈمی میں تجربے کار اور کوالیفائڈ فیمیل ٹیچرز ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ خواتین اور بچیاں پوری راحت اور اطمینان کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکیں، اپنے سوالات بے جھجک پوچھ سکیں اور بہتر رہنمائی پا سکیں۔ الغزالی آن لائن اکیڈمی کی دوسری خاصیت لرن فرام دا کمفرٹ ہوم۔ آج ہر کسی کے لیے روز سفر کر کے تعلیم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے سے وقت کی بچت ہوتی ہے، سفر کی پریشانی ختم ہوتی ہے، اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی پڑھائی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ آپ ہمارے کس بھی کورس میں حصہ لیں گی، جس بھی کورس میں شامل ہوں گی، ان میں ہر کورس میں آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی۔ قرآن وتھ تجوید، قرآن کو صحیح مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی تعلیم صرف پڑھنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس کی صحیح تلاوت پر بھی خاص توجہ دیتے ہیں۔ الغزالی آن لائن اکیڈمی کی چوتھی خاصیت اسلامک اسٹڈیز فار وومن اینڈ چلڈرنس، یعنی خواتین اور بچے معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جب ان کی دینی تربیت مضبوط ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے گھر اور آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے کورسز ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں۔ الغزالی آن لائن اکیڈمی کی پانچویں خاصیت یہ ہے کہ افورڈیبل فیس سٹرکچر۔ ہماری فیس اس طرح رکھی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہمارا مقصد تعلیم کو آسان اور سب کی دسترس میں لانا ہے۔ الغزالی آن لائن اکیڈمی کی چھٹی خاصیت 1-to-1 پرسنل اٹینشن۔ ہر اسٹوڈنٹ کی سمجھنے کی صلاحیت اور رفتار الگ ہوتی ہے، اس لیے ہر اسٹوڈنٹ پر الگ الگ توجہ دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے اور ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مطابق رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں خصوصیت ہے لائیو انٹریکٹیو کلاسز۔ ہماری کلاسز لائیو ہوتی ہیں، اس سے اسٹوڈنٹ
فوراً سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کروا سکتے ہیں اور استاذ کے ساتھ بہتر رابطہ رہتا ہے۔ الغزالی آن لائن اکیڈمی کی 8ویں خصوصیت فلیکسیبل ٹائمنگز، یعنی ہر اسٹوڈنٹ کا روٹین ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے ہم مختلف کلاسز ٹائمنگز آفر کرتے ہیں تاکہ اسکول، کالج، جاب یا گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی دینی تعلیم آسانی سے حاصل کی جا سکے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو الغزالی آن لائن اکیڈمی کو صرف ایک آن لائن اکیڈمی نہیں بلکہ دینی تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین مرکز بناتی ہے۔ سیکنڈ ڈیمو کلاس کا لاسٹ ٹاپک ہے کلاس روٹین اینڈ ٹائمنگز۔ کلاس کی ٹائمنگ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اویلیبل کلاس ٹائمنگز: مارننگ 9 بجے سے 11 بجے تک، دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک، شام 7 بجے سے 9 بجے تک۔ جن کو جو ٹائمنگ سوٹ ہوتا ہے، آپ جس بھی ٹائمنگ میں شامل ہونا چاہتی ہیں ایڈمیشن لے سکتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ کمنٹ کے ذریعے پوچھیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔